بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. 103. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ہماری زندگی کے اندر رسومات اس طرح سے ہم نے شامل کیے ہیں جیسے کہ یہ دین کا حصہ ہے. یعنی جیسے کہ اللہ رسول نے یہ ہمیں بتایا کرنے کو اور ہم کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ فرض چیزیں کرتے ہیں، اسی طرح سے رسومات کو گھڑ کر، اپنے آپ گھڑ کر ان کو فرض قرار دیا ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ تمام جہالت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہاں کہ یہ تمام بدعات، بدعات یعنی خود سے گھڑے ہوئے، نہ نبی نے بتایا اور نہ اللہ نے بتایا. اور جو نبی اور اللہ نے نہیں بتایا اور وہ چیز اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بدعات ہیں. بدعات یعنی کوئی نئی چیز کو اللہ کے نام پر رسم بنانا، یعنی ہماری زندگی میں شامل کرنا. یہ چیز بدعات ہیں، چاہے بڑی سے بڑی بدعت ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو. بدعت تو صرف بدعت ہے، اور بدعت کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سمجھ لو. نئی چیز ہمارے دین کے اندر اگر کسی نے داخل کری تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. یہ ہے بدعت. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی وضاحت کر رہا ہے، بدعات اور خرافات جو ہم کر رہے ہیں اس کا سختی سے اللہ انکار کرتا ہے یہاں اس آیت کے اندر، کہ ہم نے ان کو بغیر دلیل کے، بغیر ایویڈنس پروفس کے ہم نے ان کو دین میں شامل کر لیا ہے. ذرا بیٹھیں غور سے اور سوچیں ایسی کون سی رسومات ہم کر رہے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے اور ہم اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں. اگر آپ کے عقل میں آ جائے کوئی ایسی چیزیں، ایسے رسومات، ان سے باز آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں جب آپ کرتے ہو آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. وہ تمام چیزیں آپ نے اگر نیکیاں بھی کری ہیں، جیسے کہ فرائض کرے ہیں، اللہ کی فرض چیزیں کریں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ جو فرائض ہم نے ادا کیے ہیں، یہ خرافات، یہ بدعات، رسوم جو ہیں، یہ ہمارے یہ فرائض کو کھا جائیں گی اور ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا. پتہ تب چلے گا جب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور وہ ہوگا قیامت کا دن. تو ہمیں باز آنا چاہیے رسومات کرنے سے. کوئی بھی رسم جس کو بولتے ہیں، ہاں دنیا کی زندگی میں کوئی خوشیاں مناتے ہیں لیکن اس کو اللہ کا نام نہیں دینا ہے. وہ چیز جس کو کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، تو سوچ لو یہ رسم اللہ کے طرف سے نہیں ہونی ہوگی. تو ان کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دو. تو یہاں پر سبق کیا ہے اس آیت کا؟ کہ دین میں اپنی طرف سے کسی بات کو شامل نہیں کرو، کسی رسم یا روایت کو دینی شکل مت دو، کہ اللہ کے نام پر جھوٹی باتیں منسوب نہ کرو. سب سے سنگین گناہ یہ تمام چیزیں ہیں. ہمیں ہر بات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے. ہم جو بھی زندگی میں کرتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ادا کرنا چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی واضح دلیل ہے کہ ہمیں زندگی کیسی جینی چاہیے. تو غور کریں ان چیزوں پر. اب آگے بڑھتے ہیں 104 آیت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. بہت امپورٹنٹ، اگین ونس اگین بہت ہی امپورٹنٹ آیت آئی ہے. دیکھیں یہاں پر کیا کہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف جب بلایا جاتا ہے ہمیں، یا رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ہمیں، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا یہ بھی کافی اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں؟ ویری امپورٹنٹ آیت.
یعنی یہ لوگ کو، ان لوگوں کو یعنی ہمیں اللہ کہتا ہے جب ہمیں بلایا جاتا ہے قرآن کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے جیسے تب تو بنی اسرائیل کہتے تھے، آج ہم پر یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں، یہ ہم پر فکس ہوتی ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے یہ رواج، یہ رسم کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہمیں بھی یہ کرتی، یہ ہمارا سب کا طریقہ ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے اس طریقے سے۔ ہمارا یہ دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں فطور، کہ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ میری امی کرتی تھی، میرے امی کی امی کرتی تھی، میرے وہ پردادا دادا یہ کرتے تھے نا، تو خاندان سے چلا آ رہا ہے یہ رواج، اس لیے میں بھی یوج کرتی ہوں، ابھی کل میرے بچے بھی یوج کرنا رہے۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کیا گت ہوگی آخرت کے اندر۔ جس چیز کو اللہ رسول نے نہیں کہا، اگر وہ چیز ہم خاندان در خاندان در خاندان چلا رہے ہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس رسموں کی، کوئی وقت نہیں ہے اس رسموں کی، تو سوچے ہماری کیا گت ہوگی آخرت کے اندر۔ ہماری اچھائیاں بھی کبھی کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی آخرت میں، سب ڈیلیٹڈ اومیٹڈ ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم نے غلط روایات پر زندگی جی، غلط رسومات پر زندگی جی، ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی عبادت کہا جو اللہ کی عبادت سرے سے تھی نہیں۔ تو یہ بہت خطرناک آیت ہے ہم جیسوں کے لیے، یعنی یہ جاہلانہ تقلید کہتے ہیں اس کو، جاہلانہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے جان کر کرتے ہیں، جانتے ہیں، علم لیتے ہیں پھر کرتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی، اے بی سی ڈی کچھ نہیں معلوم، بس انہیں کرتے ہیں بلکہ میں کرتی ہوں، میری امی نہیں کری بلکہ میں کرتی ہوں، میرے باپ دادا کرتے تھے بلکہ میں کرتی ہوں، ادروائز اے بی سی ڈی کچھ معلوم نہیں، اس چیز کا، وہ رسم کا مقصد نہیں پتا، اس کی دلیلوں کا نہیں پتا، بس کرتے ہیں، اندھا تقلید بولتے ہیں اس کو، یعنی بلیف، اندھی، اندھی مطلب اس کو کوئی نہیں، زیر زبر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے کیا ہے، ہمیں اندھی تقلید کہتے ہیں، یعنی کسی دلیل کے بغیر جو چیز کرتے ہیں ہم، اس کی مذمت کی گئی ہے یہاں پر۔ جب مشرکین سے کہا جاتا، یعنی جو مشرک کفار مکہ کے تھے، ان سے جب کہا جاتا کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آؤ، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو شریعتیں نازل کی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کی طرف آؤ، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے۔ یہ دیکھیں، ہٹ دھرمی بولتے ہیں اس کو، ضد بولتے ہیں اس کو، انا پرست۔ اچھا، حاصل کیا اس کا؟ اگر تم ضد کرتے ہو، ہٹ دھرمی کرتے ہو کہ میں یہ کروں گی مطلب کروں گی، چاہے کوئی لوگ کچھ بھی بولے، مجھے غلط بھی بولے، میں کروں گی مطلب میں کروں گی، مجھے بتائیں اس سے کس کو کیا حاصل؟ جس نے کہا غلط طریقہ ہے، بلکہ اس کو تو اس کا اجر مل گیا، یہ فلانا اگر وہ اپنے علم کے تحت کہتا ہے یہ طریقہ غلط ہے، اس کو تو اجر مل گیا، لیکن جو ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، میں یہ کروں گا مطلب کروں گا، یا کروں گی مطلب کروں گی، مجھے کون پوچھنے والا ہے بول کے، تو پھر اس کا تو آخرت میں پوچھے گا نا اللہ، دنیا میں پوچھے گا نہیں پوچھے گا الگ بات، اس کا تو حساب کتاب آخرت میں ہونے والا ہے نا پھر۔ تو یہ باطل، یہ غلط عقیدے، یہ چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے سمجھو اللہ کہتا ہے، یعنی آبا اور اجداد جو ہیں، ہمارے خاندان کے جو ہمارے بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، وہ اگر علم نہیں رکھتے تھے، جیسا آج الحمدللہ ہمارے سب کے پاس، جتنے بھی آج کے دنیا کے، ابھی پریزنٹ ڈیز کی بات کرتی ہوں میں، اور آنے والے دنوں کی بھی بات کرتی ہوں میں، آج علم ہمارے انگلی پر آ چکا ہے۔ پہلے ہمارے باپ داداؤں کو کون آیا ہوگا پریچ کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے کون آیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ جہالت کا دور تھا، ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں صحیح کیا غلط کیا، تو وہ لوگ کرتے رہے، ٹھیک ہے کرے انہوں نے، ان کا وہی اسی حساب سے اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔
لیکن آج کے دور میں، آج میں بولتی ہوں ہمارے انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا اور کیا نہیں کیا، کون پورے دنیا کا علم ہماری انگلی کے اوپر ہے آج. ایک انگلی کو دباؤ پورا علم حاصل ہو جاتا ہے. ایسے دور میں ہم اگر ہمارے باپ دادا کی تخلیق، ان کی اندھی تخلیق پر چلیں گے تو پھر ہماری کیا گت ہوگی؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے علم کیوں حاصل نہیں کرا، تم کیوں اپنے باپ دادا کے خاندان کے طریقے پر چلے تھے؟ کیا میں نے کہا تھا؟ کیا اللہ نے کہا تھا جو تمہارے خاندان کرتے ہیں، جو تمہارے ماں باپ کرتی، جو تمہارے دادا دادی کرتی، وہ تم ہی کرو، اس کے پر چلو بول کے؟ کیا اللہ نے کہیں بھی یہ آیت بولی ہے قرآن کے اندر تمہارے بزرگ جو کرتے تھے اسی پر چلو بول کے؟ کہ بار بار قرآن جو میرے ساتھ میں ہیں جتنے بھی بہنیں، بار بار اللہ کہتا ہے میری سنو، مجھی پر سنو، مجھی سے ڈرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو. یہ دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے، تیسری بات کہیں کہیں نہیں ہے، ایک بار بھی نہیں ہے کہیں کہیں. تو یہ باطل طریقوں پر، باقی باطل عقیدوں پر چلنا، آبا و اجداد کا علم ان کے اوپر چلنا، یہ غلط چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، وہ جاہل تھے، پھر بھی تم انہی کے اوپر چلو گے؟ کوشچن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہاں پر حسبنا ما وجدنا علی آباءنا اولو کان آباؤہم، بھلے ان کو معلوم بھی نہیں تھا، لا یعلمون، کچھ بھی ان کو معلوم نہیں تھا، تو بھی کیا تم تمہارے باپ دادا کی تقلید ہی کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تم؟ تو عقلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سوالیہ انداز کر رہا ہے. دیکھیں سوال کر رہا ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ، کیا تم ان کی پیروی کرو گے چاہے وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو کوئی صحیح راستے پر تھے؟ یعنی تمہارے باپ دادا، تمہارے خاندان جو بھی تھے، بزرگ تھے، وہ نہ ہدایت پر تھے، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا جو وہ کرتے تھے، پھر بھی تم انہیں فالو کرو گے؟ اللہ کوشچن کر رہا ہے ہم سے. اگر وہ علم پر تھے تو ٹھیک ہے، وہ علم پر نہیں تھے پھر بھی کیا ہم انہیں کاپی کریں گے، انہیں فالو کریں گے؟ یعنی عقل کا اور ہمارے شعور کا تقاضا کیا ہے کہ انسان حق کو پہچانے، حق کیا ہے اس کو جانے، نہ کہ صرف نسل وہ روایت کی بنیاد پر عمل کرے. یعنی ہمارے نسلوں سے چلا آ رہا ہے، یہ چلے گا نہیں، یہ کام نہیں کرے گا. تمہاری نسل چاہے جو بھی کرتی رہی، تمہیں تو قرآن اور حدیثوں پر چلنا ہے. یعنی ہمیں آج کہاں چلنا ہے؟ دلیل کیا ہونی چاہیے؟ ایویڈنسز فرام قرآن اینڈ سننا. یہ دو ہی معتبر ہمارے لیے دلیلیں ہیں، باقی سب فلاپ، کوئی چیز کام نہیں آنے کی ہمارے لیے. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس آیت میں سبق کیا ہے؟ صرف اس بنیاد پر کہ کسی عقیدے یا عمل کو اختیار کرنا کہ یہ ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے، درست نہیں ہے. دین کا معیار وہی قرآن ہونی چاہیے. یعنی ہمارا دین کا چلنا کیا ہونا چاہیے؟ وہی جو قرآن و سنت ہے، نہ کہ روایات، یہ روایت، وہ روایت، اس کی روایت، اس کی روایت. یہ کوئی روایت کام آنے کے نہیں. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دلیل سے دین کو سمجھے. یعنی کوئی کام جب کر رہے ہیں ہمیں قرآن کو پوچھنا چاہیے یا حدیثوں سے پوچھنا چاہیے، یہ دو سے پوچھنا چاہیے. اور باطل روایت جو بولتے اس پر کبھی بھی چلنا نہیں چاہیے. تو ہمارے اکثر ہمارے مسلمان more than 80%، یا more than that I don't know، میری نالج کے حساب سے میں بات کروں یہاں پر، ہم سبھی بھی خاندانی روایتوں پر آج گڑے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی قرآن کو کھول کر نہ دیکھتا ہے، نہ حدیثوں کو کھول کر دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا کرنے کو کہا اور کن چیزوں سے رکنے کو کہا.
تو یہ چیزوں پر ہمیں کیا ہے، بہت زیادہ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز ہمیں نہیں معلوم تو آن لائن جا کر صحیح معتبر ریلائبل سورسز دیکھیں۔ آن لائن بھی آج غلط سلط آئے، بہت ساری چیزیں ہیں، غلط حدیثیں روایات بول کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں نہیں، صحیح احادیث، صحیح قرآن سے اور صحیح احادیث سے ہمیں پوچھنا چاہیے یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور جیسے ہی پتا چلتا ہے یہ ہمارے عمل غلط ہے، ہمیں ان کو ہماری زندگی سے ترک کر دینا چاہیے، زندگی سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ ہمیں آج کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ 105 یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے اللہ، اے ایمان والو، یہاں پر اگین اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہم سے، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے، غور کریں یہاں پر، اپنی اصلاح کرو۔ یعنی ڈزنٹ مین کہ تم پہلے پیدائشی تم لوگ عالم ہو، یعنی کوئی علم پیدا ہوتے ہوتے کسی کے پاس نہیں ہوتا، پہلے گناہ ہوں گے، پہلے غلطیاں ہوں گی، کیوں؟ ہمارے پاس علم نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کہتا ہے تم پر لازم ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، اپنی کریکشن کرو، اپنے طور طریقوں کو زندگی کے دیکھو، پرکھو اور اس کو صحیح کرو۔ جب تم ہدایت پر ہو جاؤ، جب تمہیں صحیح طریقے سے معلوم ہو جائے، تو جو گمراہ ہو رہا ہے تم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے باخبر کر دے گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے کیا آ رہا ہے کہ اپنی اصلاح کی اہمیت، یعنی خود کو پہلے کریکٹ کرو، پھر دوسروں کو کریکٹ کرو۔ ایسے نہیں کہ میں اپنے کو چھوڑ کر دوسروں کو کریکٹ کرتے پھروں۔ پہلے اللہ کہتا ہے اپنی اصلاح کرو، اپنے کو کریکٹ کرو، اپنے روایتوں سے ہٹو، اپنے رسم و رواجوں سے دور ہو جاؤ۔ اب اگر آپ اتنا سب کر کے خود کو صحیح راستے پر ڈالو گے، اللہ کے ہدایت کے راستے پر ڈال چکے، پھر تمہیں کام کرنا ہے دوسروں کو صحیح راستہ دکھانا۔ ایسا نہیں کہ میں خود ہی اکیلی اپنے آپ کو کریکٹ کر کے جنت میں چلی جاؤں، دوسرے چاہے جہاں چلے جائیں، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کام دیے ہمیں، پہلے تو خود کو کریکٹ کرو، بعد میں دوسروں کو بھی کریکٹ کرو۔ یہ ہمارا فریضہ ہر ایک کا ہے، کسی علماء کا، کسی مولانا کا، کسی اسکالر کا، ان کا نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے یہ کہ زندگی میں چاہے جو کچھ بھی ہم نے کیا ہو، اس کو قرآن اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو صحیح کرو اور پھر دوسروں کو صحیح کرو۔ انسان اگر خود راہ حق پر ہے تو دوسروں کی گمراہی اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی دیکھیں، جب انسان، جیسے میرے پاس اگر صحیح علم ہے تو مجھے کوئی راہ سے نہیں بھٹکا سکتا، لیکن مجھے راہ سے کون بھٹکائے گا؟ اگر میں خود جاہل ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، تو مجھے تو ہزار شیطان ملیں گے راہ سے بھٹکانے، راہ سے ڈھکیلنے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے خود کو پہلے صحیح کرو۔ خود کے پاس علم صحیح آ جائے تو پھر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، بشرطیہ کہ وہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے، جو حق ہے اس کو پکڑے مضبوطی سے۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسروں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے نیکی اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہ دے گی، جب تک کہ تم خود نیکی پر قائم رہو گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی واضح ہے کہ امر بالمعروف جو ہے، نیکی کا حکم دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، یہ بھی ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن اس آیت میں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے حق اپنا لیا ہے تو دوسروں کی ضد اور انکار تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو صحیح ڈگر پر ڈال دیا ہے، ہدایت کے راستے پر ڈال دیا ہے،
تو वहां मजबूती से कायम रहो, तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता आसानी से फिर। तो ये हमें, ये आखिरत इस तरह से हमें झंझोड़ रही है हमारे लिए कि पहले खुद की इस्लाह करो, दूसरों की होती रहेगी बाद में, तो अपने आप को सही करो। तो आयत का इख्तिताम इस बात पर होता है कि सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। यानी ये आयत में आखिर क्या है, इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। यानी तुम्हें सबको अल्लाह ही की तरफ तो लौटना है, और वहीं पर तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम क्या करके दुनिया में आए हो। ईच एंड एवरी जर्रा जर्रा बराबर भी नेकियां और जर्रा जरा बराबर भी बुराइयां हमें अल्लाह दिखा देगा कि तुम दुनिया में क्या करके आए हो। वहां पर कोई नाइंसाफी नहीं होने वाली है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले आज ये इस आयत से हमें सबक क्या है, साबित कदमी, अपने कदम, स्टेड फास्ट बोलते हैं ना, टू बी फर्म, मजबूती से अपने कदम जमाए रखना, जो हक है उनको पकड़े रखना। तो यहाँ पर साबित कदमी पर रहना कितना जरूरी है, ये एक चीज है। यानी जो हक है, जो सच है, उसको मजबूती से पकड़े रहना है हमें। दूसरा कि दूसरों की जो मुखालिफत है, यानी हमारे समझ घर में लेके चलो, अगर मुझे सच्चाई मालूम पड़ी है तो मुझे मजबूती से रहना है। दूसरों को, मेरे घर में जाहिल है, उनको नहीं पता, लेकिन अगर आप मजबूती से डटे रहेंगे हक के ऊपर, तो तुम्हारी ये दूसरे लोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये मुखालिफत या गुमराही में हमें रास्ते से हटा नहीं सकेंगे। और हमें इस्लाह नफ्स के साथ साथ इस्लाह मुआशरा जरूरी है। ऐसे नहीं कि पूरे माशरे में मैं अकेली अल्लाह की प्यारी, हाँ, मैं अकेली अल्लाह की प्यारी, बाकी जहन्नम में चले जाने दो। ऐसे नहीं है दीन के अंदर हमारे। अपने इस्लाह के साथ साथ मुआशरे की इस्लाह, यानी पूरे खानदान, पूरा सोसाइटी का इस्लाह करना हमें कोशिश करनी चाहिए, जी जान मेहनत करनी चाहिए। जो हमारे खानदान के अंदर होने दो या मुआशरे के अंदर होने दो, जो बुराइयां हैं उनको हटाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं, वो तेरा काम नहीं, वो उसका काम, इस तरह से इसके उसके ऊपर ढकेलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर एक का फरीजा है ये। हर एक को अल्लाह ने जिम्मेदारी सौंपी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिम्मेदारी डाली थी, पर सहाबा कराम पर डाली गई, फिर आगे इस तरह से चलते चलते आज हम पर आयद है ये जिम्मेदारी हम पर है। हमें ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अपनी इस्लाह के साथ साथ हमारे घर वालों की और घर के बाहर वालों की इस्लाह हमें करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। 106 आयत क्या कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्नानी ज़वा अदलि मिनकुम औ आखरानी मिन गैरिकुम इन अंतुम दरबतुम फिल अर्द फासाबतकुम मुसीबतुल मौत। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए ईमान वालों, अगेन ईमान वालों से, यानी अल्लाह हमसे मुखातिब हैं कि जब तुम में से किसी को मौत आए और वो वसीयत करे, तो गवाही के लिए तुम में से दो अदल शख्स हों, यानी इंसाफ करने वाले शख्स हों। ये अगर तुम सफर पर हो, यानी ट्रैवलिंग में है, और तुम्हें मौत आ जाए वाइल ट्रैवलिंग ओनली, तो अगर कोई मुसीबत है ट्रैवलिंग के अंदर, तो तुम्हारे अलावा, यानी गैर, अगर देखिए सफर में मुसलमान नहीं होंगे, राइट, कोई गैर मुसलमान भी मिल सकते, तो चलेगा, दो गवाह रखने हैं। सफर में तुम्हारे करीबी रिश्तेदार तुम्हारे पास तो नहीं होंगे, तो दूसरे लोग होंगे, कोई तो कोई होंगे, तो उनमें से दो लोग गवाह होने चाहिए जब तुम वसीयत करोगे। तुम इन दोनों को नमाज के बाद रोक लो, फिर अगर तुम्हें शक हो तो अल्लाह की कसम खाएं, हम इस गवाही के बदले कोई कीमत नहीं लेंगे, चाहे कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, और न हम अल्लाह की गवाही को छिपाएंगे, ऐसा करेंगे तो हम गुनहगारों में शामिल हो जाएंगे।
یہ بہت بڑی آیت یہاں پر آ گئی ہے. یہ گواہی یعنی وصیت اور گواہی کے لیے یہ آیت یہاں پر آئی ہے. یہ آیت وصیت اور گواہی سے متعلق ہے، خاص طور پر سفر کی حالت میں. یعنی جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں تو اپنے پورے اطراف میں ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی ہمارے یعنی مرنے کے قریب بھی ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سفر پر ہوتے ہیں کہیں بھی تو ہم اکیلے ہوں گے تو ہمارے دوسرے کوئی لوگ ہوں گے. تو سفر کی حالت میں جب موت کا اندیشہ ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں اور تمہارے اہل خانہ یا مسلمان کوئی بھی موجود نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ گواہی کا انتظام تو کرنا ہی ہے. ہر جگہ پر قرآن ہمیں گواہی کے بارے میں کہتا ہے، یعنی موت کے وقت وصیت کی گواہی لینا ہے. وصیت جب لکھیں گے تو گواہ رکھنی ہے، 2 گواہ رکھنے ہیں. یعنی وہ تو عادل مسلمان ہی گواہ ہونے چاہیے، لیکن بالفرض عادل گواہ مسلمان نہیں ملے تو کیا؟ تو اس کی گنجائش یہاں بتائی جا رہی ہے. یعنی اگر سفر میں ہوں اور مسلمان گواہ نہیں ملتے تو 2 غیر مسلمانوں کو ہمیں لے سکتے ہیں، بطور مجبوری کے قبول کر سکتے ہیں ہم یہ. یعنی تحقیق کا طریقہ کیا ہے؟ اگر شک ہو کہ گواہوں نے جھوٹ بولا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کبھی گواہ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو ہمیں جب شک آ جائے گواہوں پر کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں نماز کے بعد، یعنی نماز ایک وقت کی نماز ہوتی ہے، وہ پڑھنے کے بعد عموماً عصر یا ظہر کی نماز سب جمع ہوتے ہیں نا مسجدوں کے اندر، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ 2 گواہوں کو بلایا جائے وہاں پر. یہ جو 2 گواہ رکھے ہیں ان کو بلایا جائے، یعنی روکا جائے، اور ان سے قسم لینا چاہیے ہمیں. کیا؟ کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ کوئی رشتہ داری بول کے نہیں یا کسی پیسوں کی لالچ میں نہیں دے رہے ہیں اور وہ سچ بول رہے ہیں. یعنی اس طرح سے مسجد میں مجمع کے یعنی لوگوں کے سامنے جو مجموعہ ہوتا ہے ان کے سامنے گواہی لی جائے، قسم لی جائے کہ یہ کسی رشتہ داری کے وجہ سے نہیں یا کسی پیسوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں، یہ سچی گواہی پیش کر رہے ہیں. یہ آیت ہمیں گواہی میں سچائی کیسی ہونی چاہیے، غیر جانبداری یعنی کسی کا فیور نہیں، اور امانت داری کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ اللہ کی گواہی کبھی چھپانا گناہ ہے. یعنی یہاں گواہی کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. 2 گواہ، اور کس طرح سے بتاتا ہے دیکھیں اللہ، تمہارے بھائی نہیں ہیں 2 گواہ، مسلم بھائی نہیں ہیں تو کوئی غیر مسلم بھی چلیں گے، لیکن تمہیں پھر بھی کسی پر شک آتا ہے تو تم گواہی چینج بھی کر سکتے ہو، گواہ چینج بھی کر سکتے ہو، انہیں قسم دلا کر یہ تمام چیزیں بھی آپ کر سکتے ہو. تو یہاں پر اہم نقطے کیا ہیں ہماری سمجھ کی؟ کہ وصیت کے وقت گواہی اور قسم کے ذریعے تحقیق، یعنی جو گواہی صحیح دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں، جھوٹی دے رہے ہیں، اس کی تحقیق، جیسے یہ فقہی مسائل ہیں تمام، ان کو سیکھنا بھی ایک بہت بڑا علم ہے. تو یہ فقہی مسائل ہیں کہ کس حالت میں ہماری گواہ کیسے ہونی چاہیے. بعض مفسرین کے مطابق یہ حکم خاص حالات کے لیے ہے اور عام حالات میں مسلمان گواہوں کو ہی ترجیح دینی چاہیے. یعنی ایکسپشنل کیسز یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ یہ گواہ کس طرح سے ہمیں مجبوری کے تحت ہمیں ماننا چاہیے، ادروائز گواہ مسلمان ہی ہونا چاہیے. 107. فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. کیا کہہ رہا ہے؟
پھر اگر پتا چل جائے کہ ان دونوں گواہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تمہیں پتا چلا ابھی، پہلے تو کیا کہا لاسٹ آیت میں، دو گواہی ہونا چاہیے، معتبر یعنی مسلمان بھائی ہونے چاہیے، یعنی انصاف پسند مسلمان ہونے چاہیے، ورنہ ایکسیپشنل کیسز میں کافر یعنی نان مسلمز بھی ہو سکتے ہیں وٹنسز۔ لیکن پھر اگر تمہیں پتا چل جائے کہ یہ دونوں گواہ نے گناہ کیا ہے، تو ان کی جگہ دو اور شخص کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو گواہوں کا کتنا امپورٹنس یہاں پر پتا چلتا ہے، ان کو بھی نکالا جا سکتا ہے اور پھر دو اور گواہ کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن پر حق تلفی کا الزام ہے، جو میت کے زیادہ قریب ہیں اور وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی دو اور گواہ جو آپ پیش کرو گے وہ میت کے لیے قسم کھائیں گے، کیا ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو گواہی پر تمہیں شک ہے، ان سے صحیح گواہی ہم دے رہے ہیں، اس طرح سے دو اور گواہ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے جو جھوٹ بول رہے تھے ابھی تک، اور ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا ورنہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور انہوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم زیادہ سچے ہیں اور ہم بالکل بھی حد سے نہیں بڑھ رہے ہیں، ورنہ کیا ہوگا اگر انہوں نے بھی ایسا کیا تو وہ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ابھی آئی ہے، یہ جو وٹنسز کی بات کر رہی ہے، شہادت گواہی، ان کی کنٹینیوشن ہے، لاسٹ آیت کا کنٹینیوشن ہے۔ اگر دو گواہوں کی گواہی مشکوک ہو جاتی ہے، مشکوک یعنی شک میں آ جاتی ہے، اور بعد میں کوئی ثبوت مل جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، پہلے تو شک ہوا آپ کو، بعد میں آپ کو معلوم یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، مکرے ہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان کے مقابل دو اور ہمیں افراد کو کھڑے کرنا ہے گواہی کے لیے۔ تو اگر پہلا گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو میت کے قریبی رشتہ دار یعنی میت کے جو قریبی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں پھر ان کی جگہ پر۔ سب سے پہلے وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی قسم اٹھانی ہے ان کو، اور گواہی زیادہ سچی، یہ کہنا ہے ان کو کہ ہماری گواہی سچی ہے اور ہم نے کوئی بھی زیادتی نہیں کری ہے، یہ بھی کہنا ہے، اور یہ بھی کہنا ہے انہیں کہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ہم کیا ہوں گے؟ ظالم ہو جائیں گے۔ یہ تین باتیں ان کو کہنی ہے اور وٹنسز پر کھڑے رہنا ہے۔ تو یہاں پر عدل اور انصاف کا قرآن تحفظ، حفاظت کر رہا ہے، عدل و انصاف کا۔ قرآن یہاں ایک منصفانہ نظام واضح کر رہا ہے جس میں گواہی کی تصدیق یعنی سچی گواہی اور غلط بیانی کی صورت میں اس کا ازالہ ممکن ہو، یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی وٹنسز غلط ہوتے ہیں، تو کیا آپ کیا کریں؟ کیا جو وٹنسز غلط بول رہے ہیں اسی پر چلیں؟ تو اللہ اس کا بھی طریقہ بتا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ تم اس سے حفاظت کر سکتے ہیں، انصاف کی، سچائی کی ہم یہاں پر حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے دو اور وٹنسز کو کھڑے کرنا، جھوٹی گواہی کے بعد سچ کی گواہی کا، اور اس سے قانونی طریقے سے تسلیم کر دینا، دین اسلام کے عدل پر مبنی نظام کی دلیل ہے یہاں پر۔ تو یہ کیا سکھاتی ہے؟ اگر کوئی شخص وصیت یا وراثت میں خیانت کرے تو اس کا درست طریقے سے ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، ریسرچ کرنا چاہیے کہ یہ جو کیا بولتے ہیں وراثت جو لکھی گئی ہے وٹنسز کے سامنے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ گواہی دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے۔ یہ گواہی جو دیتے ہیں نا ہم لوگ،
یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس میں خیانت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ذمہ داری، اور اس کا جھوٹ بولے تو اس کا متبادل یعنی بدل کر سکتے ہیں. اگر ہم جھوٹ کوئی بولتے ہیں وٹنسز کے اندر تو اس کا متبادل یعنی بدلا کر سکتے ہیں، دوسرے وٹنسز کھڑے کیے جا سکتے ہیں. دین اسلام جو ہے انصاف کو ہر صورت میں قائم رکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ گواہی کے نظام کو بھی دوہری جانچ کے وصول پر ہمیں اکساتا ہے. یعنی ایسے نہیں کہ ایک ہی وٹنسز پر انصاف قائم کیا جائے. تو یہاں پر ریسرچ، دوسری بار وٹنسز، یہ تمام چیزیں یہ ڈیٹیل تھنگس ہیں، لیکن ہماری سمجھ کے لیے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے انصاف کیسے ہونا چاہیے. بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے انصاف کا کام کرنا، وٹنسز کا کام کرنا. تو یہ ہمیں کبھی زندگی میں ایسے وٹنسز کرنے کی پیش آئے، کبھی بھی جھوٹی گواہی ہمیں نہیں دینی چاہیے کہ وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بیوی ہے، وہ میری بہن ہے، بلکہ جھوٹی گواہی دے کر اس کو چھڑاتے ہیں نا ہم لوگ. یہ بالکل ہم سے نہیں ہونا چاہیے، بڑا گناہ ہے. 108 آگے چلتے ہیں. ذالک ادنی ان یاتوا بشہادۃ علی وجہہ، یعنی یہاں پر گواہی کے نظام کی حفاظت، یہ بھی کنٹینیوشن ہے. ابھی 106 107 کی کنٹینیوشن ہے. 108 یہ تینوں بھی گواہیوں پر ہی ہے. یعنی جب گواہوں کو معلوم ہو کہ ان کی گواہی پر نظر رکھی جائے گی، یہ چینج کیوں کرتے ہیں گواہ؟ کیوں ایک شک میں آ گیا تو دوسرے گواہ کیوں کھڑے کرتے ہیں؟ کہ ان کو گواہوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹا گواہی دی تو دوسرے گواہ آ جائیں گے، تو ان کو خوف ہونا چاہیے کہ ان کو سچی گواہی دینی ہے. کیوں؟ اگر ان کے گواہی پر شک ہوا تو دوسرے گواہ آ جائیں گے، یعنی جھوٹ پکڑا جائے گا نا تو دوسرے لوگ کیا ہے قسم کھا سکتے ہیں، تو وہ خود بھی سچی بات کریں گے. یہ جو گواہ ہیں اللہ نے طریقہ بتایا ہے، دیکھیں سچ اگلوانے کا، سچ بولنے کا طریقہ ہے یہ اللہ کا. اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اور سنو، چیتاونی دے رہا ہے. یعنی گواہی کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، سچائی سے کام لینا ہے. جھوٹ اور خیانت کو روکنے کے لیے تقوی اور خوف آخرت بنیادی ہے، آخرت کی بنیاد ہے. تقوی اللہ سے ڈر اور خوف، اور جب اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو ہم سے کبھی بھی خیانت نہیں ہو سکتی. فسق اور ہدایت کا تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بالکل بھی. کیوں دے گا فاسق لوگوں کو ہدایت اللہ؟ یعنی جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کے احکاموں کو توڑنے والے ہیں وہ اللہ کی ہدایت کے اہل نہیں ہیں، اللہ ان کو راستہ نہیں دکھاتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر عدالتی اور اجتماعی معاملات میں گواہی کی سچائی کی بنیاد وصول ہے. اگر نظام یہ تمام چیزیں اللہ یہاں بتاتا ہے. ان شارٹ میں یہی کہوں گی کہ آج یہ 3 آیتیں جو ہیں انصاف پر مبنی ہیں. ہاں، ہمیں کس طرح سے انصاف پر ساتھ دینا ہے، انصاف پر رہنا ہے، حق پر رہنا ہے. تو ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ ہم نے جو کچھ بھی آج یہاں سنا، سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کی توفیق دے. اور جب تک ہمیں زندہ رہ کے دین اسلام اور ہمیں ایمان پر زندہ رہ کے اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.